ہمارے بچے ہماری زندگی کی سب سے زیادہ اہم چیز ہیں۔ ان کی ترقی، ان کی کامیابی کا ہر والدین جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہوں۔ آج کی ویڈیو اسی موضوع پر ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سب کے بچوں کے امتحانات جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں، اور ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ اچھے نمبروں سے جو ہے نا وہ امتحانات کو جو ہے نا وہ پاس کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص وظیفہ شیئر کروں گی، جس کو جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جس سے آپ کے بچے انشاءاللہ امتحانات میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ اور زندگی کے سفر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو دیکھیے صبح کا آغاز ہو چکا ہے، میرے بچے جو ہیں وہ مدرسے جا چکے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میری ماشاءاللہ سے 4 بیٹیاں ہیں، 3 ماشاءاللہ سے بڑی ہیں، مطلب 2 ٹوئنز جو ہیں وہ 10 سال کی ہیں اور ایک 9 سال کی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے چھوٹی ہے وہ ماشاءاللہ سے ابھی 3 سال کی ہے۔ تو میرے بچے جو ہیں وہ مدرسے جا چکے ہیں الحمدللہ۔ میرے بچوں نے قرآن پاک سادہ پڑھ لیا ہے، مطلب 2-3 دفعہ جو ہے وہ ویسے قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اب تجویز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہے جو ہے اب میں نے ان کو حفظ کے لیے جو ہے نا وہ سٹارٹ کروانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ وہ تجوید کے ساتھ جو ہے نا وہ قرآن پاک کو جو ہے نا وہ 2 سے 3 دفعہ پڑھیں۔ تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہو، اس کو دین دنیا میں دونوں جہان میں جو ہے نا وہ ترقی و کامیابی جو ہے نا وہ ملے۔ تو ہم والدین جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اسکول میں اچھے نمبرز آئیں یا ہمارا بچہ کامیاب ہو۔ تو میری بہنوں، آپ اسکول کے ساتھ ساتھ بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں جتنی ہم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک وظیفہ جو ہے نا وہ بتاؤں گی جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ 100% میں جو ہے نا آپ کو گارنٹی کے ساتھ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ نل بھی ہے نا، تو اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ امتحانات میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ A++ گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوگا، کیونکہ یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے۔ اور ہر دفعہ مطلب ایگزامز میں جب ان کے سٹارٹ ہونے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ فرسٹ ٹرم کے ہوں، سیکنڈ کے ہوں یا ان کے فائنل ٹرم کے ہوں، میں یہ وظیفہ جو ہے نا وہ لازمی ان کے لیے کرتی ہوں، کیونکہ میرا یہ مطلب کہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ مطلب میرے بچوں کی محنت کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ پڑھ کر ان کے لیے دعا کروں گی تو وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ سے میرے بچے جو ہے نا وہ امتحانات میں جو ہے نا وہ فرسٹ پوزیشن لے کر آتے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے، وہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے نا اس کو تھوڑی مطلب وہ پڑھائی میں تھوڑی سلو تھی، تو میں نے جب سے یہ وظیفہ سٹارٹ کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ میری وہ بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے A++ گریڈ کے ساتھ کامیاب ہو رہی ہے۔ دیکھیے، باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ تو ہر انسان کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ کامیاب کرتی یا کرواتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ انہی بچوں کے ایگزامز کے دوران جو ہے نا آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، تاکہ آپ اس کا جو ہے نا وہ اثر دیکھ سکیں۔ اور اگر آپ کو اس میں جو ہے نا وہ واقعی آپ کو لگے کہ واقعی اس میں جو ہے آپ کامیاب ہوئی ہیں، یا آپ کا بچے کا بہت اچھا امتحان آیا ہے، ان کا رزلٹ جو ہے نا وہ بہت اچھے سے ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے نا اس کو پھر ہر اس کے امتحان میں جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے، مطلب ہر دفعہ جب بھی وہ کلاس کا جس بھی کلاس کا امتحان دے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو امتحان شروع ہونے سے 10 دن جو ہے نا وہ پہلے شروع کریں، اور امتحانات ختم ہونے کے 10 دن بعد تک اس کو پڑھیں۔ تو میں جو ہے وہ یہی کرتی ہوتی ہوں کہ میں جو ان کے امتحانات، جب ان کی ڈیٹ شیٹ میرے بچوں کی آ جاتی ہے تو میں تب جو ہے نا وہ یہ وظیفہ جو ہے نا وہ فوراً سے شروع کر دیتی ہیں۔ مطلب ایک دن انہوں نے آ کے مجھے ڈیٹ شیٹ دی ہے کہ ماما ہمیں ڈیٹ شیٹ مل گئی ہے، تو میں اس سے دوسرے ہی دن یہ جو ہے وظیفہ وہ سٹارٹ کر دیتی ہوں، اور پھر میں اس کو تب تک پڑھتی ہوں جب تک میرے بچوں کا رزلٹ نہیں آ جاتا۔ دیکھیں، ہم جو ہے نا بجائے پچھتانے کے یا بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے کہ تمہارا رزلٹ نہیں اچھا آیا یا نہیں، بچوں کو جو ہے نا وہ ان کی پڑھائی پر دھیان دیں کہ وہ پڑھ کیسا رہے ہیں، اس کو بجائے رزلٹ آنے پر ان کو ڈانٹنے سے بہتر ہے کہ ساتھ کے ساتھ ان کی جو ہے نا پروگریس چیک کریں کہ وہ کیسے
باہر ہمارے گھر کے سامنے اکیڈمی ہے تو وہ مجھ سے بچوں کی چھٹی ہوئی، اتنا شور آ رہا ہے اس لیے میں ذرا رک گئی کہ میں شور جو ہے نا وہ ہٹ جائے پھر بات کرتی ہوں. ہاں، تو بجائے اس کے کہ ہم سال کے اینڈ پر جو ہے جب رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ہم بچوں کو جو ہے نا وہ تب ڈانٹیں یا ان کے اوپر ہم بہت زیادہ ان کو ٹارچر کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ساتھ کے ساتھ ہی بچوں کو جو ہے نا وہ چیک کرتے رہیں کہ ان کا جو سلیبس ہے وہ اس کو مطلب کور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو ان کو جو ہے نا وہ میرے خیال میں مطلب میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں ان کو جو ہے نا ویکلی جو ہے نا وہ ان کا مطلب ٹیسٹ سیشن رکھتی ہوں. مطلب کہ میرے بچے جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں میں ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا سیٹرڈے نائٹ میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ کل بچوں میں نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے. تو پھر میں ان کو جو ہے نا سنڈے نائٹ جو ہے وہ میں ان سے سارا جو انہوں نے پورے ہفتے میں پڑھا ہوتا ہے میں اس کو لکھواتی ہوں، ان سے سنتی ہوں، ان سے ہر طرح سے جو ہے نا وہ میں اس کو مطلب کلیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان کی کوئی نہ لکھنے میں مسٹیک رہے نہ ان کو پڑھنے میں رہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ نہ ہم پہ برڈن ہوتا ہے اور نہ ہمارے بچوں پر، کہ جب امتحانات کا نزدیک ہوتا ہے تو کافی بچوں کو بہت کچھ نہیں آ رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ جو ہے نا ان کے لیے جو ہے ٹینشن بنتی ہے. تو وظیفہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے اس حساب سے کرنا ہے کہ جب آپ لوگوں کے بچوں کی ڈیٹ شیٹ آ جائے نا تو آپ نے اس سے اگلے ہی دن سٹارٹ کر دینا ہے. اور پھر جب بچوں کا امتحان نہیں آتا نا تب تک آپ لوگوں نے کنٹینیو رکھنا ہے اس کو، اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ پاک میرے بچے کو امتحانات میں اچھے نمبروں میں کامیاب کر دو. تو وظیفہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے 100 دفعہ، درود ابراہیمی 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3300 دفعہ پڑھنا ہے یا حسیبو. 3300 دفعہ اللہ پاک کا مبارک نام یا حسیبو، اس کو آپ نے 3300 دفعہ پڑھنا ہے. 3300 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. یہ پروسیجر آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے، وقت کوئی مقرر نہیں ہے. بے شک آپ جس بھی مرضی نماز کے بعد یا جس بھی وقت آپ فری ہوں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لیکن 3300 دفعہ ایک ہی بار پڑھنا ہے. بالکل چھوٹا سا لفظ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کا آدھا گھنٹہ لگے گا. تو آپ یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پہلے درود شریف، 11 دفعہ بعد میں درود شریف اور 100 دفعہ یا حسیبو پڑھ کے ہر نماز کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میرے بچے کو اچھے نمبروں سے کامیاب کر دو، یا اللہ پاک میرے بچے کو امتحانات میں A+ جیسا آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے کا رزلٹ آئے آپ ویسی دعا کریں. اور دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ بچہ A++ گریڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ کامیاب ہوگا. تو پیچھے والی آوازوں کو جو ہے نا وہ آپ اگنور کیجیے گا، کیونکہ اب کیا کر سکتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنا رزق کمانا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ جو ہے نا وہ لازمی کرنا ہے. اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا. اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے کہ آپ کومنٹ کر لیا کریں. کومنٹ پہ میں نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہوا ہے. پلیز میری جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ جو ہے نا کومنٹس ضرور کیا کریں. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے جو ہے وہ ٹاپک کے ساتھ. اور ٹاپک تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان سیریز شروع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ہم اس کا ایک پورا پراپر پلان بنائیں گے، اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے. تو اب ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.